لوگ آپ پہ طنز کرتے ہیں کہ دنیا ترقی کر کے چاند تک پہنچ گئی اور آپ ابھی تک شادی کرنے اور بچے پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جو دنیا چاند پہ پہنچی ہے ان کے اماں ابا نے شادی کی تھی, پھر وہ سائنسدان پیدا ہوا تھا تو وہ چاند پہ پہنچا تھا. نیل آرم اسٹرانگ کے ابا اماں اگر شادی نہ کرتے اور یہ کہتے کہ ہم چاند پہ پہنچیں گے, شادی نہیں کریں گے, تو وہ چاند پہ نہیں پہنچتے. اور آرم اسٹرانگ اگر شادی کر کے بچے پیدا کر کے 4-6 سائنسدان اور نکال دیتا تو وہ مریخ تک پہنچ رہے ہوتے. انگریزوں میں سائنسدان کی سائنس اس کی موت کے ساتھ ہی ختم. ان کے نسل روک رہے ہیں نا, اگر وہ نسل پیدا کرتے رہتے تو باپ اپنے بچوں کو جتنا اچھا پڑھا سکتا ہے نا دوسرا نہیں پڑھا سکتا. انگریز اب دوسروں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. انڈیا کے سائنسدان امریکہ کی مدد, یعنی امریکہ میں جا کے پڑھ رہے ہیں, مسلمان لوگ جا کے, دوسری ملکوں کے لوگ جا کے وہاں پڑھ رہے ہیں, ان کی اپنی اولادیں نہیں ہو رہی. تو اگر وہاں کے سائنٹسٹ شادی بھی کرتے رہتے اور بچے بھی پیدا ہوتے رہتے اور تو انہی کے بچوں میں اور بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوتے. کسی نے مجھ سے کہا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے شادی نہیں کی تھی تو وہ دین کا کتنا کام کیا انہوں نے. میں نے کہا ان کے ابا نے بھی دین کا بڑا کام کیا, مجد ابن تیمیہ جن کا نام تھا. اگر وہ یہی جذبے سے شادی نہ کرتے تو ابن تیمیہ پیدا نہ ہوتے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا نا. لوگ دیکھو شادی تو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ ایسا ہی ہے, دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور آپ ابھی تک روٹی کپڑا اور مکان کی بات کرتے ہیں. تو بھائی جس قوم کو روٹی کپڑا مکان ملے گا چاند پہ بھی وہی پہنچے گی. تو جس قوم کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی وہی پہنچے گی. انگریز زنا سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. اگر ان کے یہاں زنا پر بھی پابندی لگا دے وہ پھٹ جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے. وہ کہیں گے جاؤ, ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے. وہ ان کے یہاں زنا الاؤ کر دیا تو اس وجہ سے ان کی جسمانی ضرورت پوری ہوتی رہتی ہے. تو پھر وہ پڑھائی میں بھی دل لگتا ہے, ہر جگہ دنیا میں ترقی کرتے ہیں. لیکن ان کا معاشرہ اخلاقی لحاظ سے تباہ ہو گیا. تو اسلام کہتا ہے بھائی آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہونی چاہیے لیکن معاشرے کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہونی چاہیے. معاشرے کی ریکوائرمنٹ یہ کہ زنا نہ ہو, نکاح ہو. تو اس لیے اسلام نے جلدی شادی کی بھی ترغیب دی, زیادہ شادیوں کی بھی ترغیب دی, تاکہ آپ کی جو جسمانی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہو. تو جو آدمی کی جسمانی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے, اس کا دماغ زیادہ فریش رہتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تبھی میں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلبہ سے کہتا ہوں شادی کر لو تو پڑھائی میں دل زیادہ لگے گا, ورنہ آنکھ مٹکوں میں زیادہ ٹائم ضائع کرو گے. حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں یونیورسٹیوں میں تو اتنا اچھا رزلٹ وہ 2-4 کا آ رہا ہوتا ہے, 98% آنکھ مٹکوں میں ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے بھی اداروں میں پڑھا ہے, اسی ماحول میں پیدا ہوئے ہیں. کو ایجوکیشن میں بھی ہم نے پڑھ کے دیکھا ہے 98% لڑکے آنکھ مٹکوں میں ٹائم ضائع کرتے ہیں, 2% پڑھنے والے ہوتے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اگر یہ کو ایجوکیشن سسٹم نہ ہو اور بر وقت شادی ہو جایا کرے تو یہ 98% پڑھیں گے, 2% ٹائم ضائع کریں گے. سمجھ رہے؟ 100% پھر بھی نہیں پڑھیں گے, یہ بتا دوں میں آپ کو.